ناول مسٹر رائٹ، رائٹر منال ثنا، قسط نمبر 30۔ زرمین بھی شارم کے کیے کی گواہ تھی۔ یہ بات اسے تیر کی طرح لگی تھی۔ خیر مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اب عادی ہو گئی ہوں اپنوں سے چوٹ کھانے کی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میر زبیر کو بھی دیکھا تھا۔ چند لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر وہی بولی تھی، مجھے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اسے بولے ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دیں۔ اپنا دو ٹوکا حتمی فیصلہ سنا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ باپ کے سامنے اس کے کھلے عام مطالبے پر نورین انگشتیں بدندا تھی۔ انہیں لگ رہا تھا اپنی اس اولاد کی وجہ سے وہ شوہر کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بغیر کسی شرعی عذر کے طلاقیں ہو جاتی ہیں، صرف اس بنا پر کہ لڑکی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ ہر درجہ تحمل سے پوچھا گیا، حالانکہ اس ناجائز مطالبے پر کم سے کم وہ ایک تھپڑ کی تو مستحق تھی۔ اول تو ان کی طبیعت میں کافی بدلاؤ زرمین کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے آیا تھا، دوسرا کچھ ہاتھ شرم کا بھی تھا، جو پچھلے ایک ماہ سے انہیں اشمیرہ کا معاملہ بے حد سنگین ہونے کے باوجود دھیمے انداز میں سنبھالنے کے لیے مسلسل کہتا رہا تھا، ہو جاتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ جب میں ایک شخص سے مطمئن نہ ہوں تو میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اشمیرہ ان کی طرف دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ان کی ڈیل اسے ہر طرح کا جواب دینے پر اکسا رہی تھی۔ جو بھی ہو، بہرحال میں کسی صورت میں تمہیں طلاق دینے کو راضی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات سلجھانے کی کوشش کرو۔ اس کی طرف دیکھتے میر زبیر کچھ توقف کے بعد حتمی انداز میں بولے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر اپنی طرف سے معاملہ سمیٹ چکے تھے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں ابو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ علیحدگی کی بات کر رہی تھی اور وہ معاملات سلجھانے کی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بات سمجھے ہی نہیں۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ اس کو لگ رہا تھا ہر کوئی اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں وہ بولی تو سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی۔ شرم کو تو میں دیکھ لوں گی، اس سے علیحدگی تو اب ہر حال میں ہوگی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر آپ میری ایک بات سن لیں، اگر آپ نے اب ضرب کے متعلق نہ سوچا تو میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ اس نے میر زبیر کی طرف دیکھتے بڑے بے باک انداز میں دھمکی دی اور تن پن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے نورین سینے پر ہاتھ رکھے وہیں گر سی گئی۔ امی! زرمین لپک کر ماں کی طرف گئی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ ان کا چہرہ تھپتھپاتے وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی، پر نورین کو جو جھٹکے آج ان کی اولاد نے دیے تھے اس نے ٹھیک ٹھاک ان کی حالت بگاڑ دی تھی۔ میر زبیر کی مدد سے وہ انہیں ان کے کمرے میں لے گئی، ان کی بی پی کی دوا انہیں دی اور کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ اس دوران میر زبیر کو اس نے بے چینی سے کبھی کمرے میں چکر کاٹتے دیکھا تو کبھی موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتے دیکھا۔ اسے حیرت تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر غصے کرنے والے باپ نے آج اتنی بڑی بڑی باتوں کو کیسے برداشت کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ نورین کو دیکھنے آئے تو ان کے جھکے کندھے اور تھکی تھکی سی طبیعت دیکھ کر نورین پھپک پھپک کر رو پڑی۔ آپ نے اس کی اتنی بڑی بات سنی بھی کیوں؟ ایک تھپڑ کیوں نہ جڑ دیا اس کے منہ پر؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ انہیں اشمیرہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اب اس کا معاملہ شارم پر چھوڑا، بڑا سمجھدار بچہ ہے وہ، تم بھی فکر مت کرو۔ انہوں نے بڑی نرمی اور ملائمت سے کہا۔ آپ ابھی شارم سے بات کر رہے تھے؟ زرمین کو شک سا ہوا۔ ہاں، جاؤ اس بدبخت سے کہو بلا لے اس لڑکے کو گھر۔ اسے اگر رشتہ چاہیے تو آ کر پہلے مجھ سے ملے، میں دیکھوں گا پرکھوں گا اور جو ہوگا عزت دار طریقے سے ہوگا۔ انہوں نے تھکے سے انداز میں زرمین کو کہا۔ باپ کی بات اسے کافی عجیب سی لگی تھی۔ اگر وہ واقعی ابھی شارم سے بات کر رہے تھے تو انہیں کم سے کم ضرب کو رشتے کے لیے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ابو کا اشمیرہ کے اتنے سنجیدہ معاملے پر اتنا لاپرواہ انداز کھٹک رہا تھا۔ مگر ابو شارم کا کیا؟ اس نے جھجک کر پوچھ ہی لیا۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، وہ سب سنبھال لے گا، انہوں نے بڑے مان سے کہا۔ زرمین زیادہ بخشوں میں کبھی نہیں پڑی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھ گئی۔ میر زبیر بار بار تسلی دلا رہے تھے اور اسے ان پر یقین تھا۔ باپ سے ٹھیک ٹھاک زبان چلانے کے بعد وہ اب بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے نورین کے دکھ کا شدت سے احساس تھا، مگر اب وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ شارم پر تو اسے شدید تاؤ آ رہا تھا، جس نے اس کے باپ کو اس کے خلاف کیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کال کر کے اسے کھری کھری سنائے، مگر پچھلے ایک مہینے سے ایک دفعہ بھی اس نے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو اب بھی ڈٹی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی آگے کیا کرے گی، جب زرمین کے موبائل پر کال آنے لگی۔ کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شارم ہی تھا۔ میں آپ کو ہی کال کرنے والی تھی، کوئی سلام نہ دعا، اس نے سیدھا وہی کہا جو سوچ رہی تھی۔ زہ نصیب، ایسا بھی کیا کام پڑ گیا بندہ ناچیز سے؟ دوسری طرف وہ شوق ہوا تھا۔ کام تو کوئی نہیں تھا، منہ بھر کر بد دعائیں دینے کے لیے کال کرنی تھی، اس نے دانت پیستے کہا۔ شارم جانتا تھا جو بھی ان کے گھر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا اتنا جلنا کرنا تو بنتا ہی تھا۔
ویسے کتنی ناانصافی ہے یہ کہ جو ہماری ہر دعا کا حصہ ہوں وہ ہمیں بد دعائیں دینے لگے۔ واہ مولا تیری شان۔ اس کے موڈ میں بالکل کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس نے واقعی دہائی دی تھی۔ او پلیز، مجھے ایٹ لیسٹ آپ جیسے دھوکے باز کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ اس بات پر شارم کو چپ لگی تھی، موڈ بدل گیا تھا۔ تمہارے ابو کی کال آئی تھی، سنجیدگی سے بتاتے وہ کام کی بات پر آیا۔ درخواست کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو جلد از جلد چھوڑ دوں، اس نے بتایا۔ شکر ہے ابو نے بھی کبھی کوئی اچھا کام کیا۔ اشمیرا کے لیے یہ واقعی حیران کن بات تھی، اسے لگ رہا تھا اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ جانتی ہو شیطان کا پسندیدہ فعل کیا ہے؟ اس کا سوال موضوع سے کافی ہٹ کر تھا۔ اشمیرا الجھ گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ نہیں جانتی ہوں گی، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ خاموشی پر اس نے خود ہی کہہ دیا۔ اس مردود کا پسندیدہ فعل ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا، انہیں الگ کروانا، اور جب اس کا کوئی ساتھی اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کی علیحدگی کروائی تو وہ اس کے فعل کو پسند کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسے شاباش بھی دیتا ہے۔ اس نے بڑے افسوس سے بتایا تھا۔ واٹ، آپ مجھے شیطان کہہ رہے ہیں؟ اشمیرا اس کی بات سے یہی سمجھ سکی تھی۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ اس کے تاثرات تصور میں لاتے شارم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری گناہ گار زبان سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکلا، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہاں لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے مزید کہا۔ سمجھ آنے پر شمشیر کا فشار خون خطرناک حد تک بڑھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شارم کا کیا حشر کر دے گا، اور اس وقت اس کے بس میں صرف یہی تھا کہ وہ کھٹاک سے فون بند کر دیتی۔ ٹو ہیل ود یو، اس نے گرا کر کہا اور جھٹکے سے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ پہلے میر زبیر اسے بے بس کر رہے تھے اور اب وہ اس کی بے بسی سے مزہ لے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ غصے سے چلائے، اس سے پہلے کہ وہ چلاتی زرمین کو پرسکون آواز نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ غصے پر قابو پانا سیکھو، لڑکیوں کو ایسا خطرناک غصہ زیب نہیں دیتا۔ اس نے دروازے کے فریم پر ہاتھ باندھے کھڑی زرمین کو دیکھا تو نئے سرے سے غصہ آیا۔ زرمین نے اس کی تیوری مزید چڑھتے ہوئے دیکھ کر فوراً کہا۔ ابو کہہ رہے ہیں زارب سے کہو گھر آ کر ان سے ملے، وہ جو فیصلہ کریں گے اسے دیکھ پرکھ کر کریں گے، بہت مہربانی ہوگی ان کی، اس نے تنزن کہا۔ اندر سے اسے حیرانی بھی تھی کہ میر زبیر کے اتنا خراف ہونے کے باوجود کیسے اس کے لیے مان گئے۔ اشمیرا پلیز ایسا مت کرو، اور ابو کو زرمین نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہی، مگر وہ نخوت سے اس کی بات کاٹ گئی۔ تم پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، جا کر انہی کو نصیحت کرو جو تمہارے چہیتے ہیں۔ جتنا اسے زرمین کی بے وفائی پر دکھ ہوا تھا یہ بس وہی جانتی تھی، مگر رشمی زرمین کو بھی اس کی ناراضگی کی فکر تھی۔ چلی جاؤ پلیز، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے ہاتھ ہی جوڑ ڈالے تھے، سخت عاجز آ چکی تھی وہ انصاف سے۔ زرمین تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اشمیرا کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ زارب سے رابطہ کیسے کرے۔ وہ تو اس کی بات سننے کو راضی نہیں تھا، واستو سے سامنا کرنے سے کترا کیا تھا، میر زبیر سے ملاقات پر کیسے رضامند ہوگا۔ اسے دیکھ کر اس نے ہمیشہ کی طرح راستہ بدل لیا تھا۔ وہ ان کے لاؤنج کے دروازے پر کھڑا تھا جب اسے دیکھ کر وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ ذری رکو، میری بات تو سنو۔ آج کتنے دنوں بعد وہ نظر آئی تھی، ورنہ اس کی موجودگی میں نہ تو وہ سامنے آتی تھی نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دیتی تھی۔ آپ پھر میرے راستے میں آ گئے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ انکار کر چکی ہوں، آپ کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی؟ وہ رخ موڑ کر کھڑی تلخی سے بولی تھی۔ وہ اب ہمیشہ اسے اس بڑی سی سفید چادر میں نظر آتی تھی جو اس نے اب بھی اوڑھ رکھی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے ذری، انکل آنٹی کبھی تمہیں اکیلے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم ہم سفر کے متعلق سوچو تو یہ ضرور یاد رکھنا کہ میں صرف تمہارے انتظار میں ہوں۔ بے بسی سے کہتا وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اگر میرا خیال نہیں کرنا چاہتی تو کنزا کا کر لینا، وہ پھر تم سے پہلے کی طرح اٹیچ ہو گئی ہے، اب وہ تم سے چند دن بھی دور نہیں رہ سکتی۔ اسے قائل کرنے کے لیے اس نے کنزا کا ذکر بھی ضروری سمجھا، وہ واقعی اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ واصف ہر دوسرے تیسرے دن اسے لے آتا تھا، اور زرمین کے علاوہ میر زبیر اور نورین بھی اس کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے۔ اتوار کا پورا دن تو اس کا گزرتا ہی یہی تھا، کنزا ان سب سے ہی مانوس ہو گئی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات کا ہمیشہ کی طرح کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا، اس نے بات بدل لی تھی۔ واصف مایوس ہو گیا تھا۔ انکل نے بلایا ہے، مشکل سے تو ان کا دل میرا طرف جھکا ہے، میں آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ زرمین جانتی تھی کہ وہ کیوں ہر دفعہ میر زبیر کے بلانے پر آ جاتا تھا، وہ کیوں کنزا کو ان سے مانوس کر رہا تھا، وہ سب سمجھ رہی تھی، یہ بھی کہ میر زبیر اب کسی مقصد کے لیے اس کی طرف نرمی سے برت رہے تھے۔
انہیں کبھی واصف پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اس کا زرمین کی طرف جھکاؤ محسوس کر جاتے تھے۔ اب ایک دم انہیں واصف اچھا لگنے لگا تھا اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی اسے اچھے سے معلوم تھی۔ یہی چیز اسے تکلیف دیتی تھی کہ وہ اپنے مشکل وقت میں واصف کا استعمال کرنا چاہتے، بھلے وہ زرمین کا اچھا سوچ رہے تھے، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے واصف کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ آپ یہ سب کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس نے اذیت سے کہا۔ واصف اس کے شکوے پہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ پلیز زری ایسا مت کہو، ایک دفعہ تمہیں پالوں پھر ساری تکالیف کا حساب دے دوں گا۔ وہ خود بھی اذیت میں لگتا تھا۔ ارے واہ، دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے والے اپنی زندگی شہد بنانے کے چکروں میں ہیں آج کل، تالی بجا کر مصنوعی سے انداز میں کہتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو واصف اور زرمین دونوں چونک گئے تھے۔ واصف اس کی بات پر شرمندہ ہوا تھا۔ بیہیو یور سیلف اشمیرا، زرمین نے ہمیشہ کی طرح فوراً ٹوکا تھا۔ ہر وقت مجھے روکنے ٹوکنے سے تھکتی نہیں ہو؟ وہ بھی ہر دفعہ کی طرح اس کی کوشش ناکام بنا گئی تھی۔ ارے واصف کیسے ہو بیٹا؟ اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ کہتا لاؤنج میں میر زبیر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے نورین بھی تھی۔ زرمین کو اس کے پاس کھڑے دیکھ کر لحظہ بھر کو وہ چونکے۔ زرمین انہیں چونکتے دیکھ کر شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے لاؤنج سے نکل گئی۔ وہ واصف سے بڑے پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ اشمیرا نے ہونٹ لٹکا کر دا دی تھی اور ماں کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اس سے سخت ناراض ہونے کے باوجود بھی نورین اپنی مسکراہٹ روک نہیں سکی تھی۔ وہ جو دکھانا چاہ رہی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ میر زبیر واصف کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئے اور اشمیرا کو واصف کے لیے چائے بنانے کا کہا۔ وہ اشمیرا اور شارن کے متعلق ہی واصف سے بات کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسے بلوایا تھا، اور اب اشمیرا کو وہیں بیٹھتے دیکھا تو اسے بھیجنے کا اذعان کیا، مگر وہ ڈیٹھوں کی طرح وہیں بیٹھی رہی تھی۔ مجبوراً نورین کو اٹھنا پڑا۔ میر زبیر دانت پیس کر رہ گئے۔ یہ لڑکی ہمیشہ ان کا ضبط آزماتی تھی۔ میر زبیر پھر کتنی ہی دیر اس سے الگ الگ قسم کے موضوعات پر بات کرتے رہے اور وہ دلچسپی سے سنتا اور سناتا رہا۔ واصف کی کچھ باتوں پر وہ دل کھول کر ہنسے تھے۔ اشمیرا کے لیے یہ بدلاؤ کسی صورت ہضم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ دلچسپی سے باپ کی ایک ایک بدلی ہوئی دیکھتی رہی، یہاں تک کہ زرمین چائے بنا لائی۔ اس نے ٹرالی سینٹر میز کے پاس کی اور مختلف چیزیں میز پر لگانے لگی۔ قسم سے ابو، آپ ماسٹر مائنڈ ہیں، موقع پر چوکا مارنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ کتنی ہی دیر خاموش تھوڑی کے نیچے مٹھی جمائے بیٹھی اشمیرا کی زبان پر بالآخر کھلچی ہو ہی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے چونک کر پوچھا، جبکہ اندر داخل ہوتی نورین سمیت باقی تمام موجود اس کا مقصد اور مطلب اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ اسے چائے دیتی زرمین نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا۔ باپ کے تمام مقاصد جانتے اور مانتے ہوئے بھی وہ باپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میر زبیر کی یہ چھوٹی اولاد انہیں ہمیشہ آئینہ دکھا کر رہتی تھی۔ پاؤں سنبھال کر رکھو زری، ایسے تم میری زبان روک نہیں سکتی ہو۔ اس نے بآواز بلند زمین کو ٹوک کر ثابت کیا کہ وہ ڈیٹ ہے۔ مطلب یہ کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھانا بڑے اچھے سے جانتے ہیں، بزنس مین ہیں نا، جہاں اپنے مطلب کا سودا مل جائے وہیں تو پہنچ لیتے ہیں۔ اس نے ایک نظر واصف پر ڈال کر بڑے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہی لمحہ میر زبیر کے لیے آگہی کا تھا اور بیک وقت شرمندگی کا بھی۔ انہیں واصف کو بلا وجہ ریجیکٹ کرنے پر اب پچھتاوا ہوتا تھا، اور اب اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے اسے زرمین کے لیے ترجیح دینے پر اندر کہیں انہیں افسوس تھا، مگر اپنی اولاد کی خاطر خود غرض بننے میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اور جب آپ کو سودے میں سے دنیا جہاں کے فائدے نظر آئیں تو اپنی اگر مگر والی کنڈیشن تک کو بھول کر اس پر فوراً آمین پڑھ دیتے ہیں۔ اس نے چائے کی چسکی بھرتے داد دینے والے انداز میں مزید بھی کہا۔ خاموش بیٹھے میر زبیر نے اس کے چہرے پر دیکھا، وہ بھی معنی خیز سے مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی، جیسے ان کے اب بدلنے پر کافی لطف اندوز لگتی تھی۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کا بڑا سوچتا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ شرمندگی چند لمحات کی ہی تھی، وہ بھی اسی کے باپ تھے۔ خود پر لگے الزام کی تردید کرنے کی بجائے انہوں نے بڑی ڈٹائی سے تسلیم کر لیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ان کے بڑی آسانی سے تسلیم کرنے پر اشمیرا محظوظ ہوئی۔ پر آج میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اولاد کا بڑا سوچنے کا خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ اس نے بڑا زبردست طنز کیا تھا۔ میر زبیر کی انا بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اشمیرا اب باپ کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ اس بات کو سر جھکائے بیٹھے واصف نے بھی تسلیم کیا تھا۔ زرمین نے واصف کی چائے نورین کو دی اور خود لاؤنج کے آخری کونے پر رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ غالباً وہ واصف کے سامنے آنے سے جتنا ممکن تھا گریز کر رہی تھی۔ ویسے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا واصف بھائی؟ اس نے نورین کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے واصف کو براہ راست مخاطب کیا۔ بائی لفظ اس نے خاصی طنزیہ ٹون میں کہا تھا۔ واصف جان گیا تھا کہ اب وہ توپوں کا رخ اس کی طرف موڑ چکی تھی۔
کہ جب میں آپ کی عزیز تھی تب آپ کی دال نہیں گل سکی، مگر جب سے آپ نے میرے دشمنوں سے ہاتھ ملایا ہے آپ کی دال کچھ گلے لگنے لگی ہے۔ میرے ساتھ زبیر آپ کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، سمجھ آئیں۔ واصف سٹپٹا گیا تھا، اتنے زبردست حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ نورین بس پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی۔ البتہ پہلی دفعہ اس کی کسی غلط حرکت پر میر زبیر چہرہ جھکا کر مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے اپنا قہقہ بمشکل روکا تھا۔ زمین صرف ان کی باتیں سن رہی تھی، کسی کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، پر اسے یقین تھا واصف اس پر کچھ نہیں کہے گا۔ زبان بند کر کے بیٹھو شمیرا، نورین نے اس کے ساتھ بیٹھتے سختی سے ٹوکا۔ وہ ماں کو کچھ نہیں کہہ سکی تھی، سو خاموش رہی۔ میر زبیر نے واصف کو جو بات کرنے کے لیے بلوایا تھا وہ تو اشمیرا کی موجودگی میں ہو نہیں سکتی تھی، تبھی انہوں نے اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑا اور طویل توقف کے بعد اشمیرا کو مخاطب کیا۔ میں نے کہا تھا اس لڑکے سے بولو آ کر مجھ سے ملے، وہ آیا کیوں نہیں؟ یہ قریباً 20 دن پہلے کی بات تھی جب اس نے زارب کے ساتھ باغ جانے کی دھمکی دی تھی اور میر زبیر نے شرم کے کہنے پر اسے زارب کو بلوانے کے لیے کہا تھا۔ اس دن بار چار کا زارب کے حق میں لڑنے والی اس ذکر پر بری طرح گڑبڑاتی ہوئی نظر آئی تھی اور اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے وہ بات بدل گئی تھی۔ اسے چھوڑے، یہ بتائیں کہ رات کو شرم آئے تھے نا؟ میر زبیر جو بڑی باریکی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے اس کے سوال پر بری طرح سے چونکے۔ کس نے کہا تم سے؟ وہ حیران تھے کہ آخر وہ کیسے جان گئی تھی۔ میں نے خود ان کی گاڑی دیکھی تھی اپنے ٹیرس سے۔ وہ تو رات کافی ہو گئی تھی اس لیے میں آپ سے اسی وقت پوچھنے نہیں آئی، اس نے اچھے سے وضاحت کی۔ واصف نے گردن گھما کر میر زبیر کا چہرہ دیکھا، وہ بوڑھا پھنسے تھے، اسے ان کے لیے افسوس ہوا۔ ہاں آیا تھا، کام تھا اسے مجھ سے، انہوں نے بے حد انداز میں کہا، حالانکہ بات اتنی عام نہیں تھی۔ کیا کام تھا؟ اشمیرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں پہلے اس کا جواب دو، وہ لڑکا کیوں نہیں آیا اب تک؟ اب کی بار کچھ روب سے انہوں نے اسے ٹوکا۔ واصف کے سامنے ہر بات کھلے عام کر دینے کا بس اب ایک ہی مطلب تھا کہ وہ ابھی سے ہی دل سے واصف کو اس گھر کا فرد سمجھنے لگے تھے، حالانکہ پہلے وہ واصف کی ان کے گھر کے معاملات میں مداخلات سے سخت کھاڑ کھاتے تھے۔ اشمیرا کو ان کی یہ منافقت بڑی بری لگ رہی تھی۔ اس پر ان کا زور دے کر زارب کا پوچھنا اسے بڑی مشکل سے کچھ جواب سوجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جب تک میری شرم سے علیحدگی نہیں ہو جاتی وہ نہیں آئے گا۔ تو اور کیسے ہوتی ہے علیحدگی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شاید جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ ابو میں ڈائیورس کی بات کر رہی ہوں، آفیشلی علیحدگی کی، اشمیرا نے زور دے کر کہا۔ واصف کے دل میں اس وقت شرم کا خیال جاگا۔ وہ بیوی کا ساتھ پانے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھا اور اس کی بیوی آفیشلی علیحدگی چاہتی تھی۔ یہ تم چاہتی ہو یا وہ چاہتا ہے؟ بڑی کھوجتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے میر زبیر نے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گئی تھی، جبکہ اس کے ایک ایک تاثر کا وہ بڑی باریکی سے جائزہ لے رہے تھے۔ ہم دونوں یہی چاہتے ہیں، اس نے نظر چراتے کہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میر زبیر چونک کر سیدھے ہوئے۔ انہیں اندر تک یقین ہوا کہ یہ فیصلہ خالصتاً اشمیرا کا تھا۔ اشمیرا نے ان کے چہرے پر جیسے آگاہی محسوس کر لی تھی، وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ آپ پلیز شارم کو بولے جلد از جلد یہ معاملہ رفع دفع کریں۔ وہ بڑی تیزی سے کہہ کر لاؤنج سے نکلنے لگی تھی۔ رات کو میں نے اسی لیے بلوایا تھا اسے، اس کا یوں گھبرا کر نظریں چراتے اٹھنا میر زبیر کو اب بھی کھٹک رہا تھا۔ تبھی بڑی سنجیدگی سے بتایا، وہ وہیں رک گئی تھی، پر باپ کو دیکھنے کے لیے پلٹی نہیں تھی۔ وہ تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، طلاق کا حق بھی صرف اسی کے پاس محفوظ ہے، ورنہ کوئی حل نکل ہی آتا۔ انہوں نے مصنوعی تعصب سے مزید بتایا تو وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ یہ سن کر اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اور طلاق کا حق صرف شرم کے پاس کیوں ہے؟ اس نے حیرت، بے یقینی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ واصف کافی محظوظ ہوا تھا کہ یہ کیا دھرا اسی کا ہی تو تھا۔ ہاں، پر وہ آخری دم تک یہ راز کسی پر فاش نہیں کرنے والا تھا۔ نکاح کے وقت اس نے طلاق کا اختیار اپنے نام لکھا تھا، انہوں نے عام سے انداز میں بتایا، جو اشمیرا کو قطعی ہضم نہیں ہوا تھا۔ اور آپ نے اسے ایسا کرنے سے روکا نہیں؟ سینے پر بازو لپیٹتے اس نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مجھے اس کے متعلق کچھ خاص علم نہیں تھا، وہ کندھے اچکا کر رہ گئے، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ اکثریتی عوام کی طرح انہیں بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ خیر اگر ہوتا بھی تو جس حالات میں اشمیرا کا نکاح ہوا تھا وہ جانتے بوجھتے بھی نظر انداز کر دیتے۔ یوں بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے خاندان میں بھی کبھی کسی نکاح کا انجام طلاق ہوگی۔ ہم نے تو پہلے کبھی طلاق جیسے لفظ کو اتنا کھلا خلم استعمال ہی نہیں کیا جیسے تم کرتی ہو۔ آخر میں انہوں نے ٹھنڈا سا طنز کیا۔ اس نے ایک ایک نظر ان سب چہروں پر ڈال لی جو لا تعلق بنے بیٹھے تھے۔ اسے نورین سمیت ان سب پر ہی شدید تاؤ آیا۔ بے بسی کے احساس نے نہ صرف اسے لاجواب کیا تھا بلکہ اس کی تو آنکھیں بھی بڑھ آئی تھیں۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، بلکہ آپ سب ملے ہوئے ہیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، مگر آواز بھرا گئی تھی۔
اس سے پہلے کہ آنسو پلکوں کی بات توڑ دیتے وہ پیر پٹکتے لاؤنج سے نکل گئی۔ کمرے آ کر پہلے تو اس نے دماں دار رونے کا ایک سیشن کیا، پھر جس کی وجہ سے روئی تھی اسے رلانے کے خیال نے اسے کچھ تسلی دی تھی۔ اسے رلانے کا بھرپور اہتمام کرنے کے لیے پہلے اس نے اچھے سے منہ دھو کر خود کو فریش کیا۔ پانی پینے باہر گئی تو لاؤنج خالی تھا۔ میر زبیر اور واصف دونوں ہی جا چکے تھے۔ ڈورین ماں کے ساتھ بیٹھی جانے کیا سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس نے ایک گلاس بھر کر پانی پیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ زرمین کے موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی کیونکہ مقابل اچھے سے جانتا تھا زرمین کے نمبر سے آنے والی کالز آج کل اس کی بیوی ہی کر رہی تھی۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، بغیر کسی سلام دعا کے وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ وقتاً انجان تھا۔ ہر جگہ دھوکہ دینے کے بعد نکاح کے وقت بھی دھوکہ دینا ضروری تھا کیا؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ کیسا دیکھا؟ وہ آج بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق کا حق اپنے نام لکھوانے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ ہنوز تلخ تھا۔ دوسری طرف بات پتہ چلنے پر شرم محسوس ہوا۔ اوہ اچھا وہ، میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا، کھلم کھلا اپنے نام لکھوایا تھا، پر تمہارے بڑوں میں سے کسی نے دیکھا ہی نہیں تو میرا کیا قصور؟ اس وقت دیکھ لیتے، اگر کوئی ایکشن لینا ہوتا تو اس وقت لیتے۔ اپنے آفس میں بیٹھے شارم نے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بار میں جائیں آپ۔ اس کی بے نیازی پر وہ بری طرح سینکپا ہوئی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ چلنا کیونکہ تمہیں تو بار میں جاتے ہوئے بھی چھوڑنا ناممکن ہے۔ شارم نے اس کی بدتمیزی پر برا منائے بغیر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر اسے مزید طیش آئی۔ تو ٹھیک ہے، آپ مت چھوڑیں، شریعت نے عورت کو خلا کا آپشن بھی دے رکھا ہے، میں اسے استعمال کر لوں گی۔ وہ اس آخری فیصلے پر پہنچ چکی تھی جسے شارم اس کی آخری حد سمجھتے پہلے ہی جان چکا تھا اور اس کا بھی بندوبست کر چکا تھا۔ اس کا یوں رسیاں تڑوا کر شارم سے آزاد ہونے کی ہر کوشش کر گزرنا شارم کو سخت دکھی کر رہا تھا، مگر وہ اس معاملے میں خود کو ہر طرح سے پرسکون رکھ کر معاملہ حل کرنا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے میر زبیر اس کے کہنے پر کر رہے تھے۔ ایسے کیسے خلا لوگی؟ خلا بھی دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس کی اطلاعات میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الرٹ ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ بیوی یعنی کہ تمہیں اگر خلا لینا ہے تو اسے شوہر یعنی کہ میری رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے کچھ مطالبات ہیں انہیں پورا کر دو تو میں راضی ہوں تو خلا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس نے بڑے سادہ الفاظ اور عام سے انداز میں سمجھایا۔ اس کا لہجہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بے بسی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ ضبط سے دانت پیس کر رہ گئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہارا شوہر جو تمہیں کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، اس نے بڑی چاہت سے کہا۔ اشمیرا اس کی بات پر جل بن کر رہ گئی۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کر کے اب مجھے مزید ضد دلا رہے ہیں؟ دانت پر دانت جمائے اس نے سرد انداز میں پوچھا۔ شارم جانتا تھا کہ اس کا ضبط آزمایا جا رہا، مگر وہ کسی صورت اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اشمیرا کو ہر طرف سے مجبور اور بے بس کر کے چاروں خانے چت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ہم جانتا ہوں، پر جیسے تم مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں۔ اب کی بار وہ بھی سنجیدہ لگا تھا۔ اوہ وٹ ایور، اس نے بیزاری سے کہا۔ مجھے مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ خلا کے لیے اپنا مطالبہ بتائیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس بات پر اتنی جلدی خود کو سنبھال کر اس کے مطالبات پوچھے گی۔ اسے لگا تھا کہ اسے اس جھٹکے سے سنبھلنے میں کچھ دن لگیں گے تو دوسرا جھٹکا وہ اسے بعد میں دے گا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھر کے اس نے مزید ضبط آزمانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ حق مہر کی پوری رقم واپس لوٹا دو۔ ویسے میں حق مہر آدھا واپس مانگ لیتا اگر تم نے میرے ساتھ گزارے وقت میں بیوی ہونے کے ناطے اپنے سارے فرائض پورے کیے ہوتے، یا اپنے شوہر کے حق سے نظر نہ چاہتے ہوئے کوئی ایک بھی فرض پورا کیا ہوتا، مگر تمہاری ہی بدقسمتی ہے یہ، کیونکہ میں تو اب ساری رقم لوں گا۔ اس نے خاصی فرصت سے لمبی تقریر کی تھی۔ اشمیرا کے چہرے پر تمسخر پھیلا۔ اور میں کوئی فرض پورا نہ ادا کرنے پر جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ مجھے مہر لوٹانا اس سے زیادہ بہتر آپشن لگا ہے۔ اس نے احتجاجیہ انداز میں جواب اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ شارم کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، بس آپ جیسے دھوکے باز سے جان چھڑانا اہم ہے۔ اس نے مزید تیر چلایا۔ اسے گہرا زخم لگا تھا، پر وہ اشمیرا کو پرواہ نہیں تھی۔ چند لمحات کے لیے اسپیکر پر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی اور وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے ہنکارا بڑا بمشکل وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا تو بڑے سرد لہجے میں کہا۔ 5 لاکھ مہر لوٹا دو اور جان چھڑوا لو۔ 5 لاکھ مہر تھا؟ اسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اسے حق مہر کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی اسے یاد پڑتا تھا کہ نکاح کے وقت اس کے سامنے ایسے کوئی کلمات بولے گئے تھے۔
اسے اچھے سے یاد تھا اسے بس دستخط کروائے گئے تھے۔ اتنا شاک کیوں ہو رہی ہو؟ اتنا ہی تھا، اگر بھول گئی ہو تو اپنے ابو سے پوچھ لو۔ شارم اس کی بے خبری سے آگاہ تھا، اس نے بڑے مزے سے مشورہ دیا تھا۔ اتنا زیادہ مہر کس نے رکھوا دیا؟ اس کا شاک اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ تمہارے ابو نے رکھوایا تھا تمہاری سیکیورٹی کے لیے، شارم نے بتایا تھا۔ یہ سیکیورٹی ہے؟ جب اب والے جان وہ بکر کر بولی۔ اس کے الفاظ شارم کے دل پر گراں گزر رہے تھے، وہ خاموش رہا تھا۔ خیر جتنے بھی ہیں مل جائیں گے آپ کو۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، اوکے میں انتظار کروں گا۔ میری محبت تو مجھے مل نہیں سکی، رقم ہی مل جائے۔ گہری سانس بھرتے اس نے خود کو یہ کہنے کے قابل کیا تھا۔ اشمیرا کے چہرے پر تمسخر پھیلا۔ کتنی بکاؤ محبت ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہہ بھی دیا تھا۔ اس کے تبصرے پر شارم کا دل تڑپ اٹھا۔ جب محبت بے لوث اور بے غرض کر رہا تھا تب اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو اب بھی مت کرو، اس نے ناراضگی سے کہا اور کال کاٹ دی تھی۔ بڑھایا۔ اشمیرا کو اس کی بات بری نہیں لگی تھی، بلکہ اس کا کال کاٹنا برا لگ رہا تھا۔ یہ تو وہ اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ خیر جو بھی ہو، اس نے ان سوچوں کو جھٹک دیا اور ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ اسے اپنی ایک دوست یاد آئی تھی جس کے ابو وکیل تھے۔ وہ خلا کا کیس ان کی مدد سے فائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نمبر تلاش کرتے یکدم وہ رکی تھی۔ ایک منٹ۔ اسے احساس ہوا جیسے کچھ غلط ہو رہا تھا۔ میں نے اسے مہر کب لیا جو یہ واپس مانگ رہا ہے؟ اس نے خود کلامی کی اور غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ دھوکے باز مکار جھوٹا۔ اس کا دل چاہا ابھی جا کر شارم کا گلا دبا دے۔ غصے میں اس نے سب سے پہلے شارم کا نمبر ملایا۔ اب کی بات 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ بولو اب کیا ہے؟ اشمیرا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اب وہ چٹک کر بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شارم واقعی انجان تھا۔ مطلب یہ کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی آپ سے کوئی رقم لی ہو یا آپ نے مجھے خود سے ایک دلا بھی دیا ہو، تو پھر مہر کا 5 لاکھ میرے پاس کہاں سے آئے گا جو مجھے واپس لوٹانا ہے؟ ایک لفظ چبا چبا کر کہتے وہ سخت شاکی لگ رہی تھی۔ شارم جو بیزار سا بیٹھا تھا اس کے اتنی جلدی ہوش میں آ جانے پر حیران تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اتنا دماغ لگانے سے پہلے کچھ دن وکیل کی تلاش میں لگائے گی۔ ایسے میں اسے ضرب کا پتہ لگانے کے لیے کچھ اور وقت مل جائے گا، مگر وہ لڑکی شارم کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے چل رہی تھی۔ لگتا ہے انکل نے تمہیں بتایا نہیں، میں کل رات ان سے ملنے آیا تھا تو انہیں 5 لاکھ کا چیک دے دیا تھا، اس نے سنجیدگی سے بتا دیا تھا۔ وٹ؟ اشمیرا کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ آخر کون سے چکروں میں ہیں؟ کیا نیا کھیل کھیل رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ سخت مشکوک لہجے میں نخوت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فرصت سے اسے کوئی کھیل کھیلنے دے گی تو ہی کچھ ہو سکے گا نا؟ شارم گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جب پہلے مہر آپ نے دیا ہی نہیں تھا تو اب کیوں دیا؟ وہ اپنے تیز چلتے دماغ کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہی تھی۔ یہی دماغ ضرب کے معاملے میں استعمال کرتی تو سب کو بھی فائدہ ہوتا، مگر اس کے معاملے میں وہ کم فہر، اندھی، گونگی اور بہری ہو جاتی تھی۔ اس لیے تاکہ واپس لے سکوں، وہ مختصراً بولا انداز بات ختم کرنے والا تھا۔ آپ پھر کوئی نئی گیم کھیل رہے ہیں، آپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دانت پیس کر گڑائی تھی۔ شارم تھک گیا تھا، اس حساب سے وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں کال کاٹنے کا خیال آتا۔ اسی دوران اس کے واصف داخل ہوا اور اس کے ساتھ میر زبیر بھی تھے۔ میں آفس میں ہوں، بیزی ہوں، ابھی شام کو کال کروں گا، باقی پھر کوس کر لینا، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور کال رکھ دی تھی۔ اور برخودار کسے خود کو کوسنے کی دعوت دے رہے تھے؟ وہ اٹھ کر ان سے مصافحہ کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا، اپنی بیوی کو، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ بہت کڑوی ہے بھائی تمہاری بیوی، کتنی کھڑی کھڑی سنائی ہے نا آج اس نے مجھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے واصف فور بولا تھا۔ شارم بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے بھی آئینہ دکھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پتہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے اتنا بغض ہے۔ میر زبیر زخمی سا مسکراتے مایوسی سے بولے، انکل آپ دل چھوٹا نہ کرے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ واصف نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ شارم اسے دیکھ کر رہ گیا، جو بیچارہ بڑی مشکل سے ہی صحیح اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میر زبیر کو اپنی کہانی کا ویلن بنانے والا اب ان کے لیے ہیرو بن گیا تھا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا۔ اسے امید تھی کہ اگر میر زبیر اندر ہی اندر اسے اپنا داماد مان چکے ہیں تو زرمین کے لیے بھی اس کے لیے گنجائش نکال ہی لے گی۔ شارم تم نے وہ فوٹیج دھیان سے دیکھی؟ واصف کے پوچھنے پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ ہاں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، پر یار ضرب اس میں کہیں نہیں دکھا۔ اس نے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر وہ دوبارہ سے وہ ویڈیو لگاتے مایوسی سے کہا۔ میر زبیر اپنی بیٹی کی حرکتوں پر اس کا اتنا صبر دیکھ کر اس پر رشک کرتے رہ جاتے تھے۔ تمہارے پاس اس کی کلیئر پکچر ہے؟ واصف اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہاں میرے پاس وہی پکچرز ہے جو اشمیرا نے بھیجی تھی۔
اس نے زمر فاطمہ والے اکاؤنٹ پر جو تصاویر اشمیرہ نے بھیجی تھی اس نے وہ نکال کر واصف کے آگے کی۔ تو ٹھیک 12:30 سے 1 بجے تک کی فوٹیج نکالو۔ واصف نے تصاویر دھیان سے دیکھنے کے بعد کہا۔ میر زبیر بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں 2 کپلز کے علاوہ صرف 3 آدمی تھے۔ واصف نے بتایا تھا۔ غور سے ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھتے اس نے ایک لڑکے کے پر ویڈیو روکتے ہوئے کہا، شارم یہی ہے وہ لڑکا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ شارم اس انجان لڑکے کو دیکھ کر بس یہی کہہ سکتا تھا کیونکہ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جس کی تصویر اشمیرہ نے اسے بھیجی تھی۔ میری اشمیرہ کے فون سے اس کے کال پہ بات ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ریسٹورانٹ سے باہر تھا اور اشمیرہ کو باہر بلا رہا تھا اور ان 3 لوگوں میں سے بس یہی کال پر بات کر رہا تھا۔ واصف نے کافی سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ واصف پلیز یہ دماغ لگانے کا وقت ہے۔ شارم نے بیزاری سے کہا، تم کڑیاں تو ملا رہے ہو پر ذرا دھیان سے دیکھو یہ ضارب نہیں ہے۔ اس نے اس لڑکے کا چہرہ زوم کر کے اسے دکھاتے کہا۔ بس یہی وہ پوائنٹ تھا جس پر واصف لاجواب ہو جاتا تھا۔ ان سے کوئی تو غلطی ہو رہی تھی مگر کیا؟ شارم واصف کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انہیں اسی لڑکی کو اپنے آفس میں رکھنا چاہیے جس نے پارکنگ میں کھڑے ہو کر 1.5 منٹ کی کال سنی تھی۔ انکل اب کیا کرنا ہے؟ شارم میر زبیر سے مخاطب تھا جبکہ واصف کا دماغ اب بھی اس لڑکے میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ تم مہر کی رقم کا چیک دے کر گئے تھے، انہوں نے تھکے سے انداز میں بتایا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ شارم ان سے بھی زیادہ تھکا تھکا لگا تھا۔ آپ اسے فی الحال کوئی رقم نہیں دیں گے، آپ یہی مطالبہ رکھیں کہ وہ پہلے آپ کو زارف سے ملوائے۔ شارم نے انہیں سمجھایا۔ وہ انہیں اور بھی بہت سے مشورے دیتا رہا تھا۔ میر زبیر اس سے جب بھی ملتے تھے نئے سرے سے اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے کہ وہ اتنے سنگین مسئلے کو کتنے تحمل سے نہ صرف سنبھال رہا تھا بلکہ انہیں بھی اشمیرہ سے اس معاملے میں نرمی رکھنے کا کہتا رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واصف کی طرف متوجہ ہو گئے جو کب سے فوٹیج بار بار دیکھ رہا تھا اور پھر اس کا مشورہ ان دونوں کو ہی خاصا معقول لگا تھا۔ جاری ہے۔